پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کی تازہ سٹیٹمنٹ کو لے کر پورے ملک میں اس پہ بحث ہو رہی ہے اور یہ بحث ہونی بھی چاہیے۔ جناب عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے بارے میں جو بیان دیا، جو سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کس پیرائی میں دی ہے، اس پہ تو بعد میں بات ہوگی، اس پہ تو آنے والے وقت بتائے گا۔ اب اپنے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کوئی اس کو کپتان کا ماسٹر اسٹروک کہہ رہے ہیں، کوئی کپتان کی بہترین پولیٹکس کہہ رہے ہیں، کوئی کیا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن سوچنے والی بات ہے ایک ایسا آدمی چند مہینے پہلے جس کی گورنمنٹ ختم ہوئی، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہوئی، لیکن اس کا جو الزام لگا الٹیمیٹلی وہ دو لوگوں پہ لگا، ایک امریکہ پہ اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ پہ۔ لیکن ریسنٹلی عمران خان صاحب ایک طرف سابق امریکن جو ایمبیسڈر تھے رابل رفیل، ان سے ملاقات کی اور اسی کے دوسرے دن انہوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے بارے میں ایک بیان دیا، بڑا بیان دیا، جس میں انہوں نے حمایت کر دی آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی۔ سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ اب یہاں پر بہت سارے سوال ہیں، یا یہ پولیٹیکلی طور پر ایک سیاسی بیان ہے، کیا ہے، لیکن سوال یہاں بڑے اٹھتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں کہا کہ اس نے میر جعفر والا، میر صادق والا کردار ادا کیا، یعنی کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، جس کو آج کے آپ تک کی تمام تر ذمہ داریاں جس کے کھاتے میں آپ ڈال رہے تھے، جس کو آپ میر صادق اور میر جعفر کہہ رہے تھے، آج آپ اسی کے ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آج آپ اس شخص کے ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں جس بقول آپ کے کہ جس نے آپ کی حکومت ختم کی، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر رجیم چینج کا حصہ بنے، آج آپ اسی شخص کے ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ عمران خان صاحب، آپ کا وہ بیانیہ نیوٹرل والا، آپ کا وہ بیانیہ رجیم چینج والا، آپ کا وہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کی نے زیادتی کی، آپ کا وہ بیانیہ حقیقی آزادی والا، آپ کا وہ بیانیہ ووٹ کو عزت دو، ایک وہ بیانیہ تھا، اور ایک آپ کا تھا حقیقی آزادی والا، وہ ووٹ کو عزت دینے والا بیانیہ 4 سال بمشکل چلا، لیکن 4 سال تو چلا، لیکن آپ تو 4 مہینے بھی نہیں چل سکے۔ عمران خان صاحب، آپ یہ کوئی پہلی بار بات نہیں ہوئی، یہ کوئی فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا، آپ نے ہمیشہ ایک بیانیہ دیا، لیکن چند مہینے بعد آپ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ لیکن اس بار آپ نے پوری قوم کا ساتھ رکھا، پاکستان کے 70 سے 80% لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لوگوں نے کہا امریکہ نے زیادتی کی، ہمارے مقدر حلقوں نے ساتھ دیا، رجیم چینج آپریشن ہوا، لیکن سڈنلی آپ نے پھر اسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی بات کر دی، لیکن کیوں؟ عمران خان صاحب، آپ اپنی پوری پارٹی کو میدان میں کھڑا کیا، جہاد کے نام پہ آپ کی پارٹی سرحدوں پر موجود تھی اور آپ گیٹ نمبر 4 پہ چلے گئے۔ عمران خان صاحب، آپ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے تھے، انٹی امریکہ کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن دوسری طرح رابل رفیل سے رات کے اندھیروں میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں، کیوں؟ یہ سوال آپ سے لوگ پوچھتے ہیں اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اتنا بڑا آپ یو ٹرن کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا وہ 4 مہینے جو آپ باتیں کرتے رہے وہ جھوٹ ہے؟ یا تو آپ مانیں کہ آپ نے جو باتیں کی، آپ نے جو بیانیہ بنایا، آپ نے جو قوم کو بتایا، رجیم چینج سے لے کر نیوٹرل تک جو باتیں وہ ساری غلط ہیں۔ اگر وہ باتیں درست ہیں تو آپ ایک ایسے شخص کو جس نے میر جعفر والا کردار ادا کیا، آپ اس کو ایکسٹینشن کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ خان صاحب، آپ نے ہمیشہ، آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے 25% بھی اس پہ آپ خود عمل نہیں کرتے۔ آپ کبھی کبھی اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اتنی بڑی باتیں نہ کی ہو جتنی بڑی باتیں آپ کر دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ، انہوں نے جتنی باتیں کی، جو ان کی سپیچ تھی، جو ان کے الفاظ تھے، وہ انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ آپ کی باتوں میں اور آپ کے عمل میں 25% بھی نہیں ہے۔ آپ کی باتیں جو ہوتی ہیں آپ اس پہ 25% خود اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، الٹا اس کے اگینسٹ آپ ہمیشہ یو ٹرن لے کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ آپ کے لوگ، آپ کی پارٹی، آپ کی پوری کیبنٹ کھڑی ہوتی ہے میدان میں اور آپ پتلی گلی سے لے کے نکل جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جناب عمران خان صاحب، آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ضرور ہیں، لیکن آپ عملی طور پر اس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ آپ کو بڑا شوق چڑھا تھا ذوالفقار علی بھٹو بننے کا۔ جناب عمران خان صاحب، ذوالفقار علی بھٹو بننے کے لیے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ آپ پہ تو صرف نااہلی کے بادل منڈلانے لگے اور آپ جا کر گیٹ نمبر 4 پہ بیٹھ گئے۔ آپ پہ تو صرف چند سال کی پابندی کے بادل منڈلانے لگے تو آپ جا کر امریکیوں کے پاس بیٹھ گئے۔